پاکستان اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مانیٹرنگ میکینزم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تاکہ اگر افغان طالبان جو ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے کہ لکھت میں وہ ضمانت فراہم کریں، اگر وہ نہیں بھی کرتے تو ترکی اور قطر اس مانیٹرنگ میکینزم کا حصہ ہوں، اور جہاں پر اس کی وائلیشن ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس میں پھر کوئی ایکشن لے سکیں یا جو بھی میکینزم ڈسکس ہو اس کے تحت وہ عمل کر سکیں۔ جو افغان سائڈ نے جو ٹرکش سائڈ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی عسکری راستہ اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پاکستانی سائڈ ظاہر ہے اس بات کی تردید کر رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان ڈائیلاگ کو جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے، لیکن پاکستانی سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال افغان سائڈ سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ افغان سائڈ بقول ان کے بے بنیاد الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان داعش کی حمایت کر رہا ہے افغان طالبان کے خلاف، اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان افغان حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی سائڈ ظاہر اس کی تردید کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان کی حمایت، ان کو اسپیس فراہم کرنا فوراً بند کریں۔ ٹرکش سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ افغان طالبان نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان جا رہے ہیں افغانستان سے، وہ بنیادی طور پر وہ پاکستانی پناہ گزین ہیں جو 2014 کے بعد افغانستان آئے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستانی شہریوں کو پاکستان جانے سے کیسے روک سکتی ہے۔ تو فی الحال یہاں پر معاملہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ اور کوئی امید نظر آ رہی ہے، یا کیونکہ ظاہر ڈیڈ لاک ہونا، پاکستان کا ایئرپورٹ، پاکستانی وفد کا ایئرپورٹ پہنچ جانا پھر واپس جانا، تو کیا ثالثوں کو، جس میں ترکی ظاہر بہت اہم ہے، انہیں کوئی امید نظر آئی تھی جس کی وجہ سے واپس بلایا گیا اور معاملات آگے بڑھے؟ دیکھیں، جو ٹرکش سائڈ ہے اور قطری سائڈ، وہ دونوں اپنا لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو میری اسیسمنٹ ہے کہ جو ٹرکش سائڈ ہے وہ پاکستانی موقف کو بہت آسانی سے سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا کوئی 40 سال خود اپنا ایک تجربہ رہا ہے مختلف دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو بہت متحرک رہی ہیں ترکی میں، تو پاکستانی موقف وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنا لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہاں پر ان کے لیے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، ترکیوں کے لیے بھی اور ترکوں کے لیے بھی اور قطریوں کے لیے بھی، وہ یہ کہ ظاہر ہے وہ اپنے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، وہ نہیں چاہتے کہ وہ متاثر ہوں، تو یہ جو ایک ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے، میرے خیال سے یہ ایک شاید وجہ ہے جہاں پر وہ اتنا دباؤ نہیں ڈال رہے جتنا وہ شاید ڈال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سند اللہ، تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کئی ماہ کی تجارتی کشیدگی اور ٹیرف جنگ کے بعد آج جنوبی کوریا میں امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ امریکی صدر ٹرمپ کے دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد ان کی چینی رہنما سے پہلی ملاقات ہے، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ 2019 کے بعد پہلی فیس ٹو فیس ملاقات ہے۔ جنوبی کوریا میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے، ٹیرفز میں کمی اور ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ سمیت دیگر اہم معاملات کے حل پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگلے سال کے آغاز پر امریکی صدر ٹرمپ کا چین کا اہم دورہ بھی متوقع ہے، اور ٹرمپ نے چینی صدر کو بھی امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ تقریباً 90 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اسے شاندار قرار دیا اور کہا کہ اس ملاقات کو میں 10 میں سے 12 نمبر دوں۔ But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. I think it was a 12. I think very importantly, just the whole relationship is very, very important. And I think it was really good. واضح رہے کہ جنوری میں ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک موقع پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر 100% سے زائد ٹیرف عائد کر دیے تھے، جنہیں بعد میں عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ تاہم تعلقات میں تناؤ برقرار رہا، جو اس ماہ کے آغاز میں اس وقت مزید بڑھ گیا جب چین نے امریکہ کے ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے بہت اہم ریئر ارتھ منرلز کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تھا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے بھی چین پر مزید 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی تھی۔ ایسے میں آج صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات میں دونوں ممالک نے ٹیرفز اور ریئر ارتھ منرل سمیت دیگر اہم تجارتی معاملات کے حل پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ میری چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار ملاقات ہوئی۔
ہم دونوں ممالک کے درمیان زبردست احترام ہے اور جو کچھ ابھی ہوا ہے اس سے یہ تعلق مزید مضبوط ہوگا. ہم نے بہت سے معاملات پر اتفاق کر لیا ہے اور کچھ اہم معاملات بھی تقریباً حل ہونے والے ہیں. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ صدر شی نے چین کو اجازت دے دی ہے کہ وہ سویا بین اور دوسرے فارم پروڈکٹس کی بڑی مقدار میں خریداری شروع کرے. ہمارے کسان بہت خوش ہوں گے. دراصل جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ایڈمنسٹریشن کے دوران کہا تھا, کسانوں کو فوراً مزید زمین خریدنی چاہیے اور بڑے ٹریکٹرز لینے چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میں اس پر صدر شی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ چین نے نایاب معدنیات, اہم منرلز اور میگنیٹس وغیرہ کی آزادانہ ترسیل جاری رکھنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ملک میں فینٹنل کے داخلے کو روکنے کے لیے دل سے کام کریں گے. وہ ہماری مدد کریں گے تاکہ ہم فینٹنل کرائسس کا خاتمہ کر سکیں. ٹرمپ کی پوسٹ میں مزید لکھا ہے کہ چین نے اس بات پر بھی اتفاق کر لیا ہے کہ وہ امریکی توانائی کی خریداری کا عمل شروع کریں گے اور ریاست الاسکا سے تیل اور گیس کی خریداری کے حوالے سے ایک بڑی ڈیل ممکن ہے. ہماری ٹیمیں ملاقات کریں گی تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا ایسا توانائی کا معاہدہ طے پا سکتا ہے. آج ہونے والے یہ معاہدے لاکھوں امریکیوں کے لیے خوشحالی اور تحفظ لے کر آئیں گے. جبکہ اس ملاقات کے حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ سے بوسان میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران صدر شی